پارٹ بی ہے ہمارا، آیت نمبر 89 سے دیکھ لیجیے گا، 89 سے لے کے 97 تک ترجمہ دیکھیں۔ اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی، جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے۔ چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سے پوچھیں گے۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک بہت اہم بات آ رہی ہے نا، آیت نمبر 91 میں دیکھیں کہ یہ کفار کی بات کی جا رہی ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی تھیں نا، انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے حصے بکھرے کر لیے تھے، یعنی جو اپنی مرضی کی باتیں تھیں یا احکامات تھے ان کو ایک جگہ کر لیا تھا جن پہ انہوں نے عمل کرنا ہوتا تھا، اور جن پہ نہیں کرنا ہوتا تھا ان کو الگ کر لیے تھے۔ تو آج دیکھیں اس حوالے سے ہمیں بھی یہ لگتا ہے نا کہ ہمیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ قرآن کے حصے بکھرے کر لیں، یعنی ہم نے بھی جو ہے اپنی پسند کی جو چیزیں ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا ہے، جن میں ہمیں زیادہ فائدے، وہ تو ہم نے الگ کر لیا، جیسے سورہ یاسین ہے یا کوئی اور صورتیں، اچھا یہ مسئلہ ہے تو چلو اس کو نکال کے پڑھ لیں یا پنسورے بنا لیے۔ تو اصل یہ ہے کہ قرآن پاک کے حصے بکھرے نہیں اس طرح کرنے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں سے پڑھیں اور سارے قرآن کو اسی طرح پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ہر صورت کی اپنی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن جیسے انہوں نے کیے تھے اس طرح حصے بکھرے نہیں کرنے چاہیے۔ چنانچہ تمہارے رب کی قسم ہم ایک ایک کر کے ان سے پوچھیں گے۔ 93 سے 97 تک دیکھ لیجیے گا۔ کیا یہ وہ کچھ کرتے ہیں، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علی اعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ 95 آیت، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گڑھ رکھا ہے، چنانچہ عنقریب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے آیت نمبر 94 کو تھوڑا دیکھ لیجیے گا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علی اعلان تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ انفرادی طور پر تبلیغ فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 94 میں جو ہے یہ حکم ملا ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی اب آپ کیا کریں، علی اعلان جو ہے وہ تبلیغ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو ہے وہ کرتے تھے نا، انفرادی طور پہ تبلیغ جاری تھی، لیکن اب حکم یہ ہوا کہ اب آپ علی اعلان کریں، اب کسی سے ڈرنے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 98 اور 99 دیکھیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجانے والوں میں شامل ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا۔ اب یہاں دیکھیں علی اعلان تبلیغ کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تو پھر کیا فرمایا 99 میں کہ اس سے مراد موت ہے، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیں۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا، اور آج ہمارے لیے یعنی ایک داعی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ دین کا کام کرنے اٹھے تو علی اعلان اللہ کے دین کا کام کرے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرے۔ اب اس میں جو لوگوں کے ظاہر ہے لوگ مخالفتیں بھی کرتے ہیں، دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں، لوگ جو دین پر نہیں ہیں یا جو اسلام کو ویسے تو سو کالڈ مسلمان ہیں لیکن اندر ہی اندر دین کی مخالفت بھی کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو داعی ہیں ان کے بھی دشمن ہوں گے۔ تو یہاں اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں یا یہ تمہیں تانے دیں، تمہاری مخالفت کریں، تمہارا مذاق اڑائیں، تو تم نے ان کی کسی باتوں کا جواب نہیں دینا، نہ تم نے جلنا کرنا ہے، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، خاموشی سے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، یعنی جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی تمہارے اندر اسٹیمنا پیدا ہو جائے گا، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، نمازوں کی پابندی کرو نوافل کا، تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر ایک ایسا ریزسٹنس پاور کو انکریز کر دیتے ہیں کہ پھر انسان کو ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ یعنی ایک داعی کے لیے بھی اس میں بہت بڑی تسلی ہے، اور عبادت کرتے رہو، اپنی زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے گزار دو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے سامنے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری زندگی کا وقت پورا ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پاس بلا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائے۔
آگے ہماری سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نحل کا بھی تھوڑا سا پہلے آپ کو میں بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ دیکھیں، اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا مفصل بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام سورہ انعام بھی ہے، ٹھیک ہے، سورہ نحل اور سورہ انعام۔ اسی لیے صورت کو سورہ انعام یعنی نعمتوں کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کے مشرکین جو تھے وہ عام طور سے یہ مانتے تھے کہ ان میں سے بیشتر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں وہ بت بھی شریک ہیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر انہیں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اب یہاں پر ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ایمان نہ لانے کی صورت میں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ یہ سورت جس زمانے میں نازل ہوئی اس وقت بہت سے مسلمان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تسلی بھی دی ہے کہ ان کے مصائب و آلام کا دور ختم ہونے والا ہے اور انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ عطا ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، بشرطیہ کہ وہ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ سورت کے آخری حصے میں اسلامی شریعت کے کچھ اہم احکامات دیے گئے ہیں جو ایک مسلمان کے طرز عمل کی بنیاد ہونے چاہیے۔ نحل عربی میں شہد کی مکھی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شہد کی مکھی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا، نحل شہد، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 128 آیتیں ہیں، اس میں 16 رکوع ہیں۔ اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، آیت نمبر 1 سے 2 تک۔ اس لیے جلدی نہ مچاؤ، جو شرک کے لوگ کر رہے ہیں وہ اس سے بہت بالا تر ہے، اور وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زندگی والی وحی کے ساتھ اتارتا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے۔ اچھا، یہاں جب یہ آیات ہے نا، ان کا پس منظر کیا ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار یہ فرماتے تھے کہ کفار یہ کہتے تھے کہ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو یہ جواب دیا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ عذاب کب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا اور مسلمان غالب آئیں گے۔ تو وہ مذاق اڑانے کے انداز میں کہا کرتے تھے، اچھا اگر عذاب آنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ابھی بھیج دیں، یعنی عذاب کو نعوذ باللہ ایسے مانگتے تھے جیسے کوئی کھانے کی چیز مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد در حقیقت یہ تھا کہ عذاب کی دھمکی اور مسلمانوں کی فتح معاذ اللہ محض بناوٹی بات ہے، یعنی انہیں یقین نہیں تھا، یہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے نا مینٹلی اس بات کو کہ مسلمانوں کی بھی کبھی فتح ہوگی یا مسلمان بھی غالب آئیں گے یا ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے انعام اکرام ملیں گے اور عذاب یہ کہتے تھے، یہ تو کچھ مطلب ایسا ہے ہی نہیں، انکار کرتے تھے اس بات کا۔ تو اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ اس صورت کا آغاز ان کے اس طرز عمل کے مقابلے میں یہ فرما کر کیا گیا کہ کافروں پر آنے والے جس عذاب اور مسلمانوں کے غلبے کی جس خبر کو تم ناممکن سمجھ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے، یعنی یقینی ہے، گویا آن ہی پہنچا ہے، لہٰذا اس کے آنے کی جلدی مچا کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ کیونکہ وہ تمہارے سر پر کھڑا ہے۔ اس عذاب کے یقینی ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، یعنی اللہ ان پر کیوں عذاب نازل کرے گا کہ یہ شرک کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 3 سے لے کر 7 تک دیکھیے گا۔ اس میں ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ
ومنافع ومنها تأکلون ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق، آیت نمبر 3 سے، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا۔ جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بہت بالا تر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا۔ اور چوپائے اسی نے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب انہیں صبح کو چرانے کے لیے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے خوشنما منظر بھی ہے۔ اور یہ تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم جان جوکھم میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ اس میں آیت نمبر 4 کے حوالے سے دیکھیے گا، یعنی انسان کی حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، انسان اگر اپنی حقیقت دیکھ لینا تو وہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں کہ میری حقیقت کیا ہے، کس بات پر میں اتنا کرتا ہوں یا اچھلتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ہم نے انسان کو ایک گندی ناپاک بوند سے پیدا کیا ہے، لیکن جب اسے ذرا قوت گویائی ملی تو جس ذات نے اسے ناپاک بوند سے ایک مکمل انسان بنایا تھا، اب ایک غور کریں کہ ناپاک بوند، پاک بھی نہیں ہے، ناپاک بوند سے انسان کو مکمل انسان بنایا۔ اور ہوا کیا کہ جب وہ اشرف المخلوقات کا رتبہ اسے بخشا تھا، اس ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اس نے کیا کیا، جھگڑنا شروع کر دیا۔ یہ جو ہے نا آیت نمبر 4، اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیجئے گا کہ دیکھیں انسان کی حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں یاد کروا رہے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ ایک گندے یعنی ناپاک بوند سے میں نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر تم جب مکمل انسان بن گئے تمہیں میں نے ایک اشرف المخلوقات بنایا تو تم جو ہے وہ جھگڑالو بن گئے، اور آج تم جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے اور اچھلتے ہو، تو تمہارا وجود ذرا یاد کرو کہ کیا تھا۔ آیت نمبر 6 میں دیکھ لیجیے، یعنی ان کی کھالوں سے ایسے لباس بنائے جاتے ہیں جو انسان کو سردی سے محفوظ رکھ سکیں، یعنی جانور سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لباس بھی بنائے۔ یہ ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ اب اپنی ساری نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تو تم اس پر میرا شکر ادا کرو نہ کہ ناشکری۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک دیکھیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسلمون۔ اور گھوڑے، خچر اور گدھے اسی نے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سواری کرو اور وہ زینت کا سامان بنے، اور وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ اب آیت نمبر 8 میں دیکھیں، اب یہاں جو یہ آیت ہے اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں، دیکھیں کہتے ہیں نا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ اس آیت پر سے ہم بہت دفعہ، پتہ نہیں کتنی دفعہ گزرے ہیں، یہ گزرے ہوں گے آیت نمبر 8 پہ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین چیز ہمارے سامنے لا کر کھولی کہ جو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی بہت سی سواریاں ہیں جن کا بھی تمہیں پتہ ہی نہیں، یعنی یہ تو اللہ نے ذکر کر دیا نا کہ اس طرح اس آیت نے یہ خبر دی کہ اگرچہ فی الحال تم صرف گھوڑوں، خچر اور گدھوں کی سواری استعمال کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ آئندہ نئی نئی سواریاں پیدا کرے گا، اور اس طرح اللہ نے اس آیت میں ان ساری سواریوں کا ذکر کر دیا جو نزول قرآن کے بعد پیدا ہوئیں۔ اب دیکھیں قرآن کا نزول تو آج سے 1400 سال پہلے تھا نا، لیکن اس وقت یہ گاڑیاں، کاریں، بسیں، ریلیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس آیت میں ہمیں ان چیزوں کی خبر دے دی تھی کہ انسان یہ چیزیں بھی بنائے گا، اور کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، کہ اللہ نے اسے عقل دی ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں جو ہے یہ چیز ملتی ہے۔ ہم تو اپنے قرآن کو صرف کھولتے ہیں اس نیت سے کہ ہم اسے پڑھیں گے، اتنے پڑھ لیے تو اتنا ہمیں اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، ایک آیت کو پڑھنے کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ہم اس کی ریسرچ نہیں کرتے آیات کی۔ ہم کہتے نہیں جتنی دیر میں ہم ترجمہ پڑھیں گے یا سنیں گے یا ہم اس کی ڈیٹیل سنیں گے، اس سے بہتر ہے ہم بیٹھ کے اپنا پڑھ لیں۔ تو ایک آیت کو اسی لیے کہا سمجھ کر پڑھنا 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ اب یہ آیت جب ہمیں سمجھ میں آئی تو پتہ چلا نا کہ اس پہ کیا ریسرچ ہوئی ہے، اور انگریز جو ہیں وہ ہمارا قرآن ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے، وہ ہماری
کتاب پہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور پھر آیتوں سے نکال کر وہ ان چیزوں پر جو ہے وہ تحقیقات کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم صرف اس کو اس نیت سے ہم اپنے قرآن کو ریسرچ کی نیت سے کبھی نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں اس آیات میں نکالنی چاہیے باتیں، یہ موتی ہیں، وہ انمول موتی ہیں، ہیرے ہیں جو ہمیں سمندر سے چن چن کے لانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، اللہ نے انسان کی عقل کو کہاں سے کہاں کھولا ہے، یہ وہ آیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کا تمہیں ابھی علم بھی نہیں ہے، ہمیں علم نہیں تھا نا، لیکن آج دیکھیں 1400 سال بعد یہ ساری چیزیں اب ہم اپنی آنکھوں سے کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 میں دیکھیے، اس کا مطلب یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے راستے طے کرنے کے لیے سواریاں پیدا کی ہیں، اسی طرح آخرت کا بھی ایک سفر ہے جس کو ہم سب بھولے ہوئے ہیں۔ تو آخرت کا روحانی سفر طے کرنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں سواری دی ہے کہ اس سفر کو طے کرنے کے لیے اس پہ سوار ہو جاؤ یا اس کو اپنے اندر سمو لو، اور وہ کیا ہے، سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری بھی لی۔ اور وہ راستہ کیا ہے کہ یہ لوگوں نے جو اپنے بہت سارے ٹیڑھے میڑھے راستے بنا رکھے ہیں، اللہ نے کہا ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اور وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ اور پھر یہ کہ اپنے پیغمبروں کو بھی اللہ نے بھیجا کہ تم جا کے لوگوں کو بتاؤ، البتہ وہ کسی کو زبردستی اٹھا کر اس راستے پر نہیں لے جاتا، اگرچہ وہ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس دنیا میں انسان سے مطالبہ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے راستے پر اپنے اختیار سے چلے، زبردستی نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے راستہ دکھانے پر اکتفا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھی بھیجا، کتابیں بھی بھیجیں، قرآن مجید بھی بھیجا، اور سب بتا کے اللہ نے کہا اب یہ راستہ ہے، تمہاری مرضی ہے تو آخرت کا روحانی سفر طے کر کے قرآن کو تھام کے اس راستے پر آ جاؤ، یہ سیدھا راستہ ہے میری طرف اور میری جنت کی طرف آتا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگتے ہیں جس میں تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ اب ساری یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں انسان کو گن گن کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو بارش برستی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی آپ دیکھیں نباتات ہوتی ہیں، اور انہی نباتات سے پھر مویشیوں کے لیے بھی ان کی خوراک کا انتظام ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک، یہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں نا، اور آگے بھی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنی نشانیاں بتا کے کن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کن کن پھلوں کا ذکر کیا ہے۔ جی آیت نمبر 11، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اب یہاں پر دیکھیں اسی سے اللہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور کے درخت اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں۔ تو اب ان میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب یہاں ان پھلوں کا ذکر کیا، تو جن چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رحمتیں بھی ہیں ہمارے لیے اور شفا بھی ہے، اور یہ چیزیں کھانا سنت ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، انگور ہے۔ اس دن بھی میں نے آپ کو اپنے ایک لیکچر میں یہ بتایا تھا نا کہ اپنے خوراک میں سنت چیزوں کا استعمال زیادہ رکھیں، کیونکہ سنت میں بہرحال شفا ہے۔ تو کھجور کا استعمال ضروری نہیں کہ صرف ہم رمضان میں کھائیں، اور افطار میں نہیں، زیادہ کھجوریں آپ سحری کے ٹائم میں کھایا کریں، اس سے انسان کو انرجی ملتی ہے اور روزہ بہت اچھا گزرتا ہے۔ زیتون ہے وہ کھائیں، انجیر ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور اس نے دن اور رات کو اور سورج چاند کو تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو کیا کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ لآیۃ لقوم یعقلون۔ اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں جو اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں، اور وہ بھی اسی کے حکم پر کام میں لگی ہوئے ہیں، بے شک ان سب میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں
جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہے اور چیزوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دن بنایا، رات بنائی، دن میں تم کام کرو اور اپنے لیے روزگار تلاش کرو، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آرام اور سکون کے لیے بنایا، اور سورج چاند بھی تمہاری خدمت کر رہے ہیں، یعنی ایک منٹ کا بھی وہ ادھر سے ادھر اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اور یہ سب چیزیں بتانے کے بعد اللہ نے کہا اور رنگ برنگی چیزیں جیسے مختلف پھول ہیں، درخت ہیں، سبزیاں، ہر چیز، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتانے کا مقصد یہ کہ دیکھو میں نے ایک انسان کو بنا کے ساری دنیا، ساری کائنات کو میں نے اس کی خدمت میں لگا دیا، اور وہ اس طرح خدمت انجام دے رہی ہیں کہ وہ کسی اپنی ذمہ داری میں ذرا سا ادھر سے ادھر نہیں کرتے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہا کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا۔ آیت نمبر 11 کا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا۔ کھیتوں سے اس پیداوار کی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان غذا کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے گندم ہے، سبزیاں، زیتون، ان اشیاء کا ایک نمونہ آپ دیکھیں گے ہم کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کا تیل بھی، یہ زیتون کا تیل جو بہترین تیل ہے کہ اس سے جو ہے انسان میں چربی بھی پیدا نہیں ہوتی، اور بہترین تیل ہے، دل کے مرض نہیں ہوتے، تو یہ تیل استعمال کرنا ویسے بھی کیونکہ سنت ہے نا، شفا ہے اس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت استعمال کیا ہے زیتون کو۔ اور کھجور اور انگور اور باقی پھلوں سے اس پیداوار کی طرف اشارہ ہے جو مزید لذت حاصل کرنے کے کام ہوتی ہیں۔ تو کھجور بھی جو ہے بہت انرجیٹک پھل ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خوش ذائقہ بھی ہے، اور اسی طرح انگور بھی کتنی انرجی ہے، بہترین گلوکوز ہے پورا اس کے اندر نا، تو اس لیے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی۔ پھر کیا کیا آگے اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 14 اور 15 دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ۔ یہ کون سا گوشت ہے؟ تازہ مچھلی کا گوشت جو سمندر سے نکلتی ہے، اور بہترین گوشت ہے مچھلی کا، اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب دیکھیں جو زیورات ہیں، موتی وغیرہ، وہ بھی کس سے نکلتے ہیں؟ سمندر سے نکلتے ہیں، جو انسان کی پہننے کے، زیورات بنانے کے کام آتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ اس میں کشتیاں، یعنی بحری جہاز ہیں، کشتیاں ہیں، یہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں، کیوں؟ تاکہ اس سے بھی تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ سمندر میں کیا ہے؟ مچھلیوں کا کتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے نا، کتنی سینکڑوں قسم کی مچھلیاں ہیں جو سمندر سے نکالی جاتی ہیں، اور ان کا گوشت کھانے کے بھی کام آتا ہے، ان کا آئل بنتا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جو ان سے بنائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 15 میں، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تم کو لے کر ڈگمگائیں نہیں، اور دریا اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ تو آیت یہاں پر 14 میں ہی دیکھیں کہ تجارت کو اللہ تعالیٰ کا فضل کہنے سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تجارت شرعی احکام کی پابند ہو تو وہ ایک پسندیدہ چیز ہے، اور دوسری طرف تعجب کو یہ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ تجارت میں جو نفع ہوتا ہے نا، وہ در حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہوتا ہے۔ تو اگر تجارت کے ذریعے مال و دولت حاصل ہو جائے تو انسان کو مغرور ہونے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ فضل ہے نا، اللہ کا ایڈیشنل جو پروفٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، تو ظاہر ہے فضل اللہ دیتا ہے نا، اگر اللہ اس پہ ہمیں پروفٹ نہ دے تو ہم کیا کر لیں گے؟ اللہ کا فضل ہے، لیکن کم ہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ تجارت کرنا جو ہے وہ سنت ہے، بزنس جو ہے وہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اگر صحیح ایمانداری کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت دیتا ہے، اور اس کی کمائی جو ہے بالکل حلال اور جائز ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی کوئی ہیرا پھیری کی جائے تو ظاہر ہے پھر اس کی کمائی بھی جائز نہیں ہوگی، گناہ ہوگا۔
تو انسان کے پاس جب دولت اور پیسہ آ جاتا ہے نا تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ تو سب میری محنت ہے، میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، میں نے کمایا۔ نعوذ باللہ، اللہ کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم نے محنت کی، کوشش کی، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہمیں کیسے اپنے فضل سے نوازتا۔ تو اللہ کے فضل کی دعا بھی ماننی چاہیے کہ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کہ اللہ ہمیں اپنے عظیم فضل سے نواز دے۔ پھر آیت نمبر 15 کا دیکھیے کہ جب زمین کو شروع میں سمندر پر بچھایا تھا تو وہ ڈگمگا رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پہاڑوں کو کھڑا کیا تاکہ یہ زمین جو ہے وہ ٹھہر جائے۔ یہ پیچھے بھی اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری یہ ہے آیت نمبر 16 سے 21 تک دیکھ لیجئے۔ اور راستوں کی پہچان کے لیے آیت نمبر 16 سے 21، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سے علامتیں بنائی ہیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جو ذات یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، کیا یہ ان کے برابر ہو سکتی ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے؟ کیا پھر بھی تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں نا کہ دیکھو میں نے اتنا کچھ پیدا کیا، یہ جو تم جن کو بت بنا کر پوج رہے ہو، پرستش کر رہے ہو ان کی، یہ تم میرے شریک ٹھہرا رہے ہو، تو کیا یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بنا سکتے، پھر یہ تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 18 دیکھیے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم انہیں شمار کر ہی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، اور اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو، اور وہ بھی جو تم علل اعلان کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ تو خود ہی مخلوق ہیں، وہ بے جان ہیں، ان میں زندگی نہیں، اور ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان کو لوگوں کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی پتھروں کے بنائے ہوئے بت ہیں، انہیں کو تم پوج رہے ہو، تو وہ تو اپنا کچھ انہیں نہیں پتہ، تو وہ تمہیں کیا بتائیں گے، یا تمہیں کیا پتہ کہ تمہیں کیسے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ الہکم آیت نمبر 22 سے لے کے 25 تک دیکھیں۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا معبود تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، اور وہ بھی جو وہ علل اعلان کرتے ہیں، وہ یقیناً گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا بات نازل کی ہے تو انہوں نے کہا کہ گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن خود اپنے گناہوں کے پورے بوجھ بھی اپنے اوپر ہی لا دیں گے، اور ان لوگوں کو بوجھ کا ایک حصہ بھی جنہیں یہ کسی علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ بہت بڑا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے مکر کے منصوبے بنائے تھے، پھر یہ ہوا کہ یہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ یعنی بنیاد سے ہی اکھاڑ پھینکا۔ ان کے اوپر ان پر آ گری، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ آیت نمبر 27 اور 28 دیکھیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 27 میں دیکھیے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی خاطر تو مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم عطا ہوا وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی ہی رسوائی اور بدحالی ہے مسلط ہے آج ان کافروں پر، جن کی روحیں فرشتے اس حالت میں قبض کیں کہ جب انہیں جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا۔ اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرمانبرداری کر کے بولیں گے کہ ہم تو برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ تم سب کیا کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 سے 32 کا دیکھیں۔ لہٰذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیزیں نازل کیں، تو وہ کیا کہیں گے، ان کا جواب کیا ہوگا؟
للذین آحسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنت عدن یدخلوها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ ان کے لیے تو انہوں نے کہا کہ خیر ہی خیر اتاری ہے، اس طرح جن لوگوں کی روش اختیار کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری، یعنی متقیوں کا ٹھکانہ۔ ہمیشہ ہمیشہ بسنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں جو کچھ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ متقی لوگوں کو اللہ ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں۔ وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر جو عمل تم کرتے رہے ہو، ان کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیں موت کے فرشتے جو ہے انسان کو مرتے وقت ہی یہ خوشخبری سنا دیں گے اور ان کے آگے جنت کا نظارہ کروا دیا جائے گا۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں، یا قیامت کے یہ عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے۔ آیت نمبر 33 اور 33 سے 34 35 دیکھ لیجیے گا۔ جو امتیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، ورنہ اور نہ ہی ہم اپنے باپ دادا اور نہ ہم ان کے حکم کے بغیر کوئی چیز قرار دیتے۔ جو امتیں ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لیکن پیغمبروں کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف طریقے پر پیغام پہنچا دیں۔ اب دیکھیں جو اللہ کو بلیم کر رہے ہیں نا کہ اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، تو اللہ نے تو دونوں راستے دکھا دیے، کتابیں بھیجی ہدایت کے لیے، پیغمبر بھیجے، انہوں نے صاف واضح ہر بات بتا دی کہ صرف اللہ کو مانو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ اب جو چاہتے ہو دونوں راستے دکھا دیے، اب تم جس پہ آنا چاہتے آ جاؤ۔ اب یہ اگر اللہ کی بات نہیں مانتے تو اس میں ان کا اپنا قصور ہے۔ اور واقعہ آیت نمبر آگے دیکھیں 36 سے 39 تک دیکھیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ طاقت جو ہمیں اللہ کی یا اللہ کی بات ماننے سے روک دے۔ پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ تو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو زمین پر چلنے پھرنے کی دعوت اللہ کیوں دے رہا ہے کہ جاؤ گھومو پھرو، دیکھو ادھر ادھر، دیکھو اللہ کی کائنات پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ زمین میں وہ جگہ بھی نظر آئیں گی کہ جھٹلانے والوں کو اللہ نے کس طرح غرق کیا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میں یہ حرص ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو گمراہ کر دیتا ہے ان کو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتا، یعنی جو گمراہ ہوں وہ نہیں ہدایت پائیں گے، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کی مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ اور ان لوگوں نے بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھائیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں نہیں کرے گا؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے سچا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ اللہ نے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح واضح کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اب طاغوت جو ہے وہ شیطان کو بھی کہتے ہیں اور بتوں کو بھی کہتے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور یہ بھی کہ بت پرستی سے اجتناب کرو، ٹھیک ہے، شرک سے اجتناب کرو۔ آگے آیت نمبر 40 سے 42 تک دیکھیں۔ اور جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے دوسروں کے ظلم سہنے کے بعد اپنا وطن چھوڑا، یقین رکھو کہ انہیں دنیا میں بھی ہم اچھی طرح بسائیں گے، یعنی ہجرت کا حکم ہے۔ اور ہجرت کب جائز ہے؟ کہ جب انسان کی جان کو یا اس کے ایمان کو خطرہ ہو تو انسان ہجرت کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43 سے 47 تک۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی کسی اور کو نہیں
इंसानों को पैगंबर बनाकर भेजा था जिन पर हमने वही नाजिल की। ए मुनकिरो, अब अगर तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है तो जो इल्म वाले हैं उनसे पूछ लो। उन पैगंबरों को रोशन दलाइल और आसमानी किताबें देकर भेजा गया था। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर भी ये कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि तुम लोगों के सामने इन बातों की वाज़ेह तशरीह कर दो जो उनके लिए उतारी गई हैं, और ताकि वो गौर व फिक्र से काम लें। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया था हमारे लिए क्या है कि हम भी इस कुरान को सही तरह तर्जुमे और तफसीर से पढ़ें और हर बात पर गौर व फिक्र करें ताकि हमारी ज़िंदगी का मकसद हमें पता चल जाए। तो आयत 45 है, तो क्या वो लोग जो बुरे बुरे मंसूबे बना रहे हैं इस बात से बेखौफ हो गए कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे, या उन पर ऐसी जगह से अजाब आ पड़े कि उन्हें एहसास तक ना हो, या उन्हें चलते फिरते ही अपनी पकड़ में ले ले क्योंकि वो उसे आजिज़ नहीं कर सकते, या उन्हें इस तरह गिरफ्त में लेकर कि वो धीरे धीरे घटते चले जाएं, क्योंकि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शफ़ीक और नहायत मेहरबान है। अब यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बी पार्ट मुकम्मल हो गया है। नंबर 4 कम्मल हो गया है। नंबर 4 कम्मल हो गया है। नंबर 4 कम्मल हो गया है।